السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اویس۔ یو جی سی نیٹ سلیبس اردو پر ایک نظر۔ ہم نے یونٹ 8 تک اس میں تیار کر لیا تھا، اب یونٹ 9 کو ہم دیکھتے ہیں۔ اردو کے ادبی دبستان ادارے اور تحریکات و رجحانات۔ اب اس میں پہلے نمبر پر ہے دبستان دہلی، تو اس میں ہمیں دبستان دہلی کو پوری طرح سے تیار کرنا ہے۔ جو شعراء کرام دبستان دہلی کے ہیں، جیسے کہ میر تقی میر ہیں، مرزا غالب ہیں، درد ہیں، ان سب اور ان سے بھی پہلے کے اور کچھ اور ان کے بعد کے، ان سب کو تیار کرنا ہے۔ نمبر 2 پر دبستان لکھنؤ ہے، دبستان لکھنؤ کے شعراء کرام کو دیکھنا ہے، ان کو تیار کرنا ہے، اور دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کے فرق اور خصوصیات کو الگ الگ تیار کرنا ہے۔ اس میں بہت سے سوالات بنیں گے۔ نمبر 3 پر ہے فورٹ ولیم کالج، تو فورٹ ولیم کالج جو کلکتہ میں 1800 میں بنایا گیا تھا اردو کو فروغ دینے کے لیے۔ اس کے بعد دلی کالج ہے، دلی کالج بھی اردو کے ہی لیے خاص طور سے بنایا گیا تھا، بس فرق ان دونوں میں اتنا ہے کہ فورٹ ولیم کالج کا مقصد جو ہے وہ انگریزوں کو اردو سے آگاہی پیدا کرانا تھا، اور اردو زبان انگریزوں کو سمجھ آئے اور وہ اس سے روشناس ہو سکیں۔ اس چیز کو دھیان میں اس چیز پر زیادہ زور دیا جاتا تھا، اور دلی کالج کے اندر اس کے اپوزٹ جو ہندوستانی لوگ ہیں وہ انگریزی کے قریب ہوں اور وہ انگریزی کو سمجھ سکیں، اتنا سا فرق ہے۔ مقصد جو ہے وہ مغرب اور مشرق کے علوم کو یکجا کر کے سمجھانے کا ہی تھا۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر دارالترجمہ عثمانیہ ہے، تو یہ دارالترجمہ جو ہے یہ عثمانیہ یونیورسٹی کے ہی اندر قائم کیا گیا تھا۔ اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ اردو زبان کو فروغ ملے، تمام علوم جو انگریزی اور دوسری زبانوں میں تھے ان کا ترجمہ اس کے تحت اردو زبان میں کیا جاتا تھا۔ تو اس پر بھی ہم ڈیٹیلڈ ویڈیو تیار کریں گے ان سب پر۔ 6 نمبر پر ہے اردو میں اصلاح زبان کی روایت۔ اصلاح زبان کی روایت اردو میں کافی مشہور ہے، اور اس سے اردو کو کافی فائدہ حاصل ہوا ہے، تو اس کو بھی ہمیں تیار کرنا ہے۔ اردو میں ایہام گوئی یہ بہت زیادہ مشہور ہے، اور اس کے جو شعراء کرام ہیں اس میں آبرو، ناجی، یکرنگ اور بھی ہیں، ان سب کو ہمیں تیار کرنا ہے اور الگ الگ ان کو دیکھنا ہے، اور ایہام گوئی کو بھی اچھی طرح سمجھنا ہے اس ٹاپک کے تحت۔ 8ویں نمبر پر اردو ادب میں رومانی تحریک ہے، تو رومانی تحریک ہے، علی گڑھ تحریک ہے، ترقی پسند ادبی تحریک ہے، حلقہ ارباب ذوق ہے، یہ سب ہمیں دیکھنی ہے، بس ان میں فرق ہے کافی، اور ان کو الگ الگ ہمیں تیار بھی کرنا ہے۔ علی گڑھ تحریک جو ہے وہ اس کی شروعات کی تھی، اور پھر رومانی تحریک کو اس کا جو ہے رد عمل بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، اور اسی طرح سے ترقی پسند تحریک نے جو ہے سماج کی غربت اور سماجیات اور نچلے طبقے کے لوگوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ شاعری جو ہے وہ سب لوگوں کے کام آئے، بلکہ پورا ادب ہی سب لوگوں کے کام آئے، اور اس میں اس طرح سے اس کو برتا جائے کہ وہ ایک سماجی چیز ہو، اور اس میں مزدور طبقے کا، غربا کا خاص طور سے ذکر کیا جائے۔ یہ سب ترقی پسند تحریک کے تحت ہوتا تھا۔ تو حلقہ ارباب ذوق جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے رد عمل میں جو ہے وجود میں آئی، اور اس کے اندر جو ہے بس اجتماعیت کو چھوڑ کر کے انفرادیت پر اور ایک شاعر کے اپنے تخیلات پر زیادہ زور دیا گیا۔ بہرحال جب اس کو ہم تیار کریں گے تو پھر اس کو الگ الگ اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ 12ویں نمبر پر جدیدیت ہے، جو 1960 کے آس پاس سے ایک شروع ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے یہ بھی زیادہ نہیں چل پائی۔ اس کے بعد ما بعد جدیدیت کا نمبر آیا ہے۔ ما بعد جدیدیت میں تو دراصل جو ہیں وہ مختلف نظریات ہیں، اور کافی اس کے اندر کوئی ایک ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کسی ایک نظریے پر مشتمل، تو جب اس کو ہم تیار کریں گے تو اس کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ لے کر کے آئیں گے۔ اب اس کے بعد یونٹ نمبر 10 پر آتے ہیں۔ اس کی ہیڈنگ ہے اردو کی دیگر شعری اور نثری اصناف اور حیتیں۔ اب اس میں رباعی ہے، رباعی 4 مصروں کی ہوتی ہے، اور اس کے 24 الگ وزن ہیں، تو اس سب کو بھی ہمیں تیار کرنا ہے، اور اس کا خاص طور سے جو آخری مصرع ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ زوردار طریقے سے تیار کیا جاتا ہے، اسی میں رباعی کی ساری جان ہوتی ہے۔ اور قطع جو ہے وہ بھی 4 مصروں پر ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ رباعی کے لیے 24 وزن جو ہیں وہ خاص کر دیے گئے ہیں، قطعے کے ساتھ ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ اور قطع جو ہے وہ کسی غزل کے بیچ میں بھی آ سکتا ہے، اگر 2 شعر آپس میں ان کا تعلق ہے اور مفہوم 2 لگاتار آنے والے شعروں کو ملا کر پورا ہو رہا ہے، تو وہ 2 شعر آپس میں قطع کہلائیں گے۔ اور یہ قطع جو ہے اس میں رباعی کی طرح شرطیہ 4 مصرے ہی نہیں ہیں، بلکہ 6 بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ رباعی لیکن 4 ہی مصروں کی ہوتی ہے، قطع بھی عام طور پر 4 ہی مصروں کا ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔
بہرحال اس کے بعد شہر آشوب ہے، تو شہر آشوب میں جو ہے وہ خاص طور سے شہر کے حالات وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں، اور اس میں شہر کے برے حالات پر ہی زیادہ ایک جو روایت رہی ہے اردو شاعری میں وہ یہی رہی ہے کہ جو برے حالات ہیں اور جو خرابیاں ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے شہر آشوب کہے گئے ہیں۔ اور اس کی تاریخ تو اس سے بالکل الگ ہے، اس میں تو اور ہی بہت کاروباری اور پیشہ ور لوگوں کے اوپر کہے جاتے تھے، وہ بھی ہم پوری اس کو ڈیٹیل میں لے کر کے آئیں گے۔ ریختی ہے، تو ریختی کا جو ہے وہ شروعات تو پہلے سے بتا دی جاتی ہے، اگر دکن میں ہم جائیں تو یہ ادھر سے ہی اس کی شروعات ہو جاتی ہے، لیکن ادھر دبستان لکھنؤ میں جو ہے رنگین کی شاعری سے اس کی شروعات بتائی جاتی ہے، اور اس میں جو ہے یہ ایک عشقیہ کہنا چاہیے ایک صنف شاعری ہے، اس میں خاص طور سے عورتوں کی طرف سے یہ کی جاتی ہے، تو اس کا یہ ایک میں نے تھوڑا سا آئیڈیا دے دیا، لیکن اس کو بھی ہم تیار کریں گے۔ اب یہ واسوق کا ہے، یہ بھی ایک طرح کا عشقیہ ہے، اور اس کے اندر شکوے شکایتیں محبوب کے اور پھر اس کو چھوڑ دینے کی روایتیں اور دوبارہ اپنا لینا، یہ سب کچھ اس کے اندر کور کیا جاتا ہے۔ تضمین ہے، تضمین جو ہے وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مصرع کسی دوسرے شاعر کا ہے اور اس پر ایک مصرع یا دو مصرے اپنے لگا دیے یا کچھ بند اپنے لگا دیے، تو اس طرح سے جو ایک شاعری کرنے کا رواج ہے کسی شاعر کے مصروں پر جو مصرے لگانا، وہ تضمین کہلاتی ہے۔ مستزاد ہے، مستزاد میں مستزاد کا مطلب ہے زیادہ ہونا، ایک پوری مکمل بحر کے اندر ہم ایک مصرع جو ہے وہ عام طور پر ایک شاعر کہتا ہے، لیکن اس میں کوئی ایک خاص وزن اگر زیادہ کر دیا جائے تو پھر وہ مستزاد کہلاتا ہے، پوری لائن کے بعد کچھ خاص وزن کی اضافت اس میں ہو جاتی ہے، تو یہ مستزاد کہلاتا ہے۔ اگر سوال کچھ اس طرح سے بن جائے کہ اگر ایک وزن پر کسی خاص وزن کی اضافت ہو تو ایسی صنف سخن کو کیا کہیں گے، تو جواب اس کا مستزاد ہوگا، اس کو بھی ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ پھر مثلث ہے، مربع، مخمس، مسدس، مسمت، مسمن، یہ سب ہیں، اس میں مثلث 3 مصرے، مربع 4 مصرے، مخمس 5 مسدس 6 اس طرح سے یہ سب ہیں۔ اور جو ہے گیت، چہار بیت، گیت اور چہار بیت سے تو ہم واقف ہی ہیں۔ ہائی کو ہے، ہائی کو تھوڑا سا مس پرنٹ ہے، اس میں ہائی حمزہ کے بعد یا بھی آنا چاہیے، ہائی کو، یہ ایک جاپانی شاعری کی ایک قسم ہے، اس میں 3 لائنیں ہوتی ہیں، 3 مصرے بھی کہہ سکتے ہیں، اور خاص طور سے پہلی اور تیسری لائن میں 5 لفظ اور بیچ والی لائن میں 7 لفظ، کچھ اس طرح کا اس میں جو ہے لحاظ رکھا جاتا ہے، اور اس پہ 3 مصرے اس میں ہوتے ہیں، اور جاپان میں یہ زیادہ چلتی ہے، لیکن اس کو مقبولیت ملی ساری دنیا میں، اردو میں بھی لوگوں نے اس پر طب آزمائی کی۔ ترائلے جو ہے وہ فرانسیسی شاعری کی ایک ہیئت ہے، اور سلاسی جو ہے وہ اردو میں کی جاتی ہے، ہائیکو سے ملتی جلتی ہے، اس میں 3 مصرے ہوتے ہیں، لیکن اس میں یہ 7 اور 5 الفاظ والی قید نہیں ہے، تو اس لیے اس سے امتیاز اس کو حاصل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے یہاں تک تو سب یہ شاعری سے متعلق ہی تھا، اب یہ تبصرہ ہے، رپورتاز ہے، پیروڈی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، تبصرہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تنقید کی ہی ایک چھوٹی شکل ہے۔ اصل میں تبصرے کے اندر کسی شے کی یا کسی فن پارے کی تعریف بھی آ جاتی ہے، اور اس میں اگر کچھ کمیاں ہوں تو وہ بھی آ جاتی ہے۔ عام طور پر کوئی شعر سن کر 2 لائنوں میں سننے والا تبصرہ کر دیتا ہے، تو یہ ایک تنقید کی ہی قسم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے رپورتاج۔ رپورتاج جو ہے وہ ایک کہنا چاہیے اس کے اندر یہ ادبی وہ چیز ہے کہ جس میں سچائی کا خیال رکھا جائے۔ رپورتاج عام طور پر دوسری زبانوں میں یا انگلش وغیرہ میں یہ ادبی چیز نہیں تھی، بلکہ ایک صحافت سے متعلق چیز تھی، اور اردو میں یہ صحافت سے متعلق بھی ہے، لیکن اسے ادبی رنگ بھی دیا گیا ہے، یہ اس کے اندر ایک خاص بات ہے جو ہمیں یاد رکھنی ہے۔ رپورتاج میں صحافت کے ساتھ ساتھ رپورتاج میں ہمیں ادبی رنگ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن یہ صرف چشمدید گواہ اگر کسی واقعے کا کوئی ہے تو وہ بیان کر سکتا ہے، اور اس میں صرف سچائی بیان ہو سکتی ہے۔ اگر اس میں سچائی بیان نہ ہو، خیالی باتیں بیان کر دی جائیں تو یہ افسانچہ، افسانہ، کہانی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مضمون ہو سکتا ہے، لیکن یہ رپورتاج نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد پیروڈی ہے، تو پیروڈی جو ہے وہ بھی ایک طرح سے شاعری ہی والی بات ہے، اس میں بھی اس کے اندر پہلے سے موجود کسی فن پارے میں، چاہے وہ شاعری میں موجود ہو یا نثر میں ہو، اس کو اپنی طور پر اس کو دوبارہ سے مزاحیہ رنگ دے کر کے کہہ دینا، وہ پیروڈی کہلاتی ہے۔ کسی گیت کے مصرے بدل کر اپنے مصرے اس میں ایڈ کر کے اس کو ہٹا دینا بالکل اسی طرز پر اور اسی انداز میں، ایک دوسری نئی تخلیق پیدا کر دینا، نئی تخلیق سامنے لے کر کے آنا، اور سننے والے کو یہ گمان ہو جائے، یہ بلکہ یہ پوری طرح یقین ہو جائے کہ یہ فلاں صنف سخن پر یہ فلاں فن پارے کی نقل کی گئی ہے،
تو وہ چیज़ پیروڈی کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہیڈنگ دارو ترجمہ اور ذرائع ابلاغ۔ تو ترجمہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اردو زبان کے اندر دوسری زبانوں سے ترجمہ کرنا، یا پھر اس کا دوسری شکل یہ ہے کہ اردو زبان کی تخلیق ہو اور ترجمہ کسی اور زبان میں کیا جا رہا ہو، تو دونوں کے لیے اردو کا ماہر ہونا ضروری ہے۔ ترجمے کا فن اور اس کی روایت وغیرہ اس کو ہمیں تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد ریڈیو فیچر، اداریہ نگاری جو مدیر وغیرہ لکھتے ہیں، کالم نگاری جو صحافی لوگ لکھتے ہیں، منظر نامہ، اسکرپٹ رائٹنگ، کمنٹری، تو یہ جو لاسٹ کا ہے یہ سارا صحافت سے متعلق ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد یہ ہمارا جو سلسلہ یو جی سی نیٹ سلیبس اردو پر ایک نظر کا تھا، یہ یہاں پر جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے الحمدللہ۔ اب اس کے بعد ہم اس سلیبس پر جو ہم نے یہ ایک نظر ڈالی ہے، تو اس کے اندر جو بہت سارے سوالات، تقریباً 100 سے اوپر سوالات ایسے ہوں گے جو اس میں آ گئے ہوں گے۔ اب اگلی ویڈیوز میں ہم ان سوالات کو کور کریں گے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یا تو 25 سوالات پر ویڈیو بنائیں یا پھر 40 50 سوالات پر بنائیں۔ بہرحال اس کے لیے 3 یا 4 یا 5 جتنی بھی ویڈیو درکار ہوں گی وہ ہم بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ آپ سے ملیں گے ان سوالات کے ساتھ۔ آپ ہم سے جڑے رہیے اور ہمارے ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ وغیرہ کیجیے۔ کوئی پرابلم ہو، کچھ پوچھنا ہو، کمنٹس کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے ملنے جلنے والے احباب وغیرہ میں ہمارے چینل کو شیئر بھی کیجیے، ویڈیوز کو شیئر کیجیے، جس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔